اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز عیسوی سال کا آج پہلا دن ہے، 1 جنوری ہے، اور 1 جنوری کے اندر بہت سی امپورٹنٹ خبریں ہیں جس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ پاکستان کی قومی سلامتی سے۔ تو خبریں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جو ریٹائرڈ جنرل باجوہ صاحب ہیں انہوں نے بھی کچھ باتیں اور کچھ دھمکیاں دی ہیں کہ جناب وہ انہوں نے کوئی اس قسم کی باتیں کی ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی جسے کہتے ہیں کہ غیر اخلاقی قسم کی ویڈیو جو ہے وہ بھی، یعنی کہ آڈیو اور ویڈیو کا جو گیم پاکستان کے اندر چل رہا ہے، تو آپ لوگوں کو معلوم بھی ہو گیا ہوگا، میں ذرا محتاط ہو کے بول رہا ہوں کہ اس کا جو جسے کہتے ہیں کہ جڑ پکڑی گئی ہے، وہ جڑ یہ پکڑی گئی ہے کہ جو بندہ بھی گرفتار ہوا ہے اور کہ جو ایوان وزیر اعظم کے اندر سرکاری آدمی تھا، اور سرکاری سے میرے مراد ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی تھا، اور وہ جو ہوتا ہے وہ اس قسم کی ویڈیوز وغیرہ جو تھی وہ ریکارڈنگ کرتا رہا اور وہ اس کے بعد ہوتی رہی۔ تو اس کا کھل کے عمران خان صاحب نے جواب بھی دیا۔ انہوں نے کہا جی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ لوگوں کے پاس میری کوئی اس قسم کی ویڈیوز ہیں تو بے شک آپ آؤٹ کر دیں، ڈسپلے کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا آن ایئر کر دیں۔ تو بہرحال باجوہ صاحب کی جو ہے نا وہ بکری اب ٹھس کر کے بیٹھنا شروع ہو گئی ہے، اور جو کچھ ان کے خیر خواہ ہیں یعنی کہ جو سمجھتے ہیں تو وہ ان کو یہ مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں کچھ عرصے کے لیے، یا پرمنٹ آپ چلے جائیں۔ ویسے تو انہوں نے بہت زیادہ جائیدادیں دوسرے ملک میں بنائی ہیں، آخر 12 ارب ڈالر کے وہ مالک ہیں، تو ظاہری بات ہے۔ تو بہرحال ایک تو تھی یہ خبر۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلا جوتا پڑ گیا 2023 کا، کس کو پڑا؟ کامران ٹیسوری کو پڑا۔ کس نے مارا؟ ایم کے کراؤڈ نے مارا۔ تو جوتا کلب کے اندر ویلکم ان کو کرتے ہیں کہ ویسے تو جھولیاں بھر بھر کے لوگ کوسنے اور گالیاں بھی دے رہے ہیں، لیکن وہ نظر نہیں آ رہی، جوتا جو ہے بہرحال میڈیا کے اوپر نظر آ جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ آرمی چیف صاحب نے خطاب کیا کراچی میں نیوی کی ایک سرمنی سے، تو اس کے اندر انہوں نے بحریہ کے کردار کو بڑا سراہا اور کہا کہ آنے والے وقتوں کے اندر میری ٹائم کی جو خاصیت ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کے لیے بحریہ کو جدید خطوط پہ مزید بھی استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک جواب دیا کہ جسے کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس ٹائم ہر طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، تو اسٹیبلٹی ہونی چاہیے خاص طور پہ سیاست میں۔ اور انہوں نے اکراس دا بورڈ یہ سب کے لیے کہا، سب کے لیے کہا۔ اس میں عمران خان بھی سمجھ لیں، پی ڈی ایم بھی سمجھ لیں، تمام لوگوں کو آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے اس بات کا برملا اعتراف کیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اندر خانہ کافی حد تک یہ چیز ڈسپلے ہو چکی ہے، کیونکہ حکومتی ریٹ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ نہ کوئی حکومت سے ڈر رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے، تو حکومتی ریٹ تو ہو چکی ہے ختم، اور یہ چیز سب کو نظر آ رہی ہے۔ یعنی کہ وہ جو برباد شریف ہے، جو وزیر اعظم پاکستان اس ٹائم برباد شریف نے اس ملک کی بربادی کے اندر کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، اور کل اس نے خطاب کرتے ہوئے کہا برباد شریف نے کہ جناب 8 ماہ کی حکومت جو ہے وہ 30 سال کا گند نہیں صاف کر سکتی۔ تو اس سے یہ بندہ پوچھے کہ 30 سال کے اندر 3 سال عمران خان کے نکال دو، باقی 27 سال تو تم ہی لوگ تھے نا۔ تو بکواس کرنے کی ان کی عادت اور جھوٹ بولنے کی ان کی عادت، اور جھوٹ بھی سرعام بولنا اور لوگوں کو بیوقوف سمجھنا، یہ ان لوگوں کا وتیرہ ہے۔ یعنی کہ جس طرح وہ مریم اورنگزیب جو ہے وہ باتیں کرتی ہے کہ جناب، اور وہ خواجہ سرا جو ہے بلاول بھٹو کہ جناب عمران خان کی پالیسیوں کی وجہ سے IMF جو ہے وہ ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ عمران خان کی کیا پہلے کہتے تھے کہ یہ عمران خان نے ملک کو بیچ دیا، IMF کے پاس گروی رکھ دیا، اور اب وہی لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان IMF کی بات نہیں مانتا تھا۔ اور بہت ساری باتوں کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بات یہ حکومت جو ہے وہ بڑی چھپا رہی ہے، اور یہ ہمارے اینکرز بھی چھپا رہے ہیں۔ وہ کیا چھپا رہے ہیں کہ ایک روز ویلٹ ہوٹل تھا
پاکستان کا، وہ عمران خان کے دور میں میڈیا والے کم از کم 5 دفعہ بیچ چکے، 5 دفعہ اس کا سودا میڈیا والے کرا چکے تھے کہ عمران خان نے بیچ دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، زلفی بخاری نے خرید۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوا یہ کہ اب یہ جو برباد شریف ہے اس نے وہ ہوٹل بیچا ہے، اور پاکستان کا قومی ایسٹس ہے، اثاثہ ہے، اور خریدا کس نے؟ مریم صفدر صاحبہ کے داماد نے۔ تو اس ملک کے اندر پہلے بھی اس قسم کی منڈیاں لگتی رہیں۔ آپ خود سوچیں کہ یہ ملک 120 ارب ڈالر کا مقروض ہے، اور 120 ارب ڈالر کے جو مقروض ہیں جو اس پہ حکومت کرتے رہے، وہ 120 سے زیادہ اربوں ڈالر کے وہ مالک ہے۔ کوئی 375 ارب ڈالر کا مالک ہے، کوئی 370 ارب ڈالر کا مالک ہے، یعنی کہ ان کے اثاثے بڑھتے رہے اور ملک جو تھا وہ مقروض ہو گیا۔ یہ حالت ہے۔ اب میں ذرا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سن 1971 سے پہلے پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن ایک پاکستان کا ادارہ تھا۔ ویسے میں یہ کچھ ویڈیوز جو تھی اپنی شروع کے اندر یہ پاکستان کے ایسٹس کے بارے میں ریلیز کرتا ہوں، جس کے اندر میں جی ٹی ایس کا ذکر کیا تھا، پنجاب جی ٹی ایس کا، کے پی کے جی ٹی ایس کا، اسی طرح پی آئی اے کا، اسی طرح مختلف اس کا۔ تو آج میں ذرا سا آپ کو بتاؤں کہ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن جو تھی وہ ایشیا کی سب سے بڑی شپنگ کارپوریشن تھی، اور ایشیا کے اندر روس، جاپان، ملیشیا، اس طرح کے لوگ بھی آتے ہیں، فلپائن وغیرہ، مطلب بہت بڑے بڑے طاقتور ملک جس میں چائنا اور مالدار ممالک بھی آتے تھے، لیکن پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن جو تھی وہ 83 یا 82 شپس کے ساتھ جو تھی وہ نمبر 1 تھی۔ اور وہی حال آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سن 2010 اور 15 کے اندر جو تھا، جب میں نے پتہ کیا، اور ظاہری بات ہے میرا بھی تعلق پاکستان نیوی سے تھا، تو جب تو پتہ لگا کہ پاکستان کے پاس صرف 12 جہاز رہ گئے، اور بنگلہ دیش اب اس ٹائم اس کے پاس تقریباً 85 جہاز ہیں گے، یعنی کہ یہ جو کارگو شپ ہے، یعنی کہ شپنگ کارپوریشن اس ٹائم بنگلہ دیش کی ایشیا میں سب سے بڑی نہیں، لیکن پاکستان سے بہرحال وہ بہت بڑی ہو گئی۔ تو یہ جہاز کہاں گئے؟ یہ بیری جہاز کہاں گئے؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کہاں گئے۔ یہ اتفاق فاؤنڈری میں پگھلے۔ کیسے پگھلے؟ کہ ختم ہوتا رہا جہاز جو ہوتا ہے، اس کی ایک لائف ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو ناکارہ کر دیا جاتا ہے، اس کو کنڈم کر دیا جاتا ہے، تو اس کی جگہ پہ خریدا نہیں گیا، بلکہ وہ پگھلا کے جناب جسے کہتے ہیں اونے پونے خرید کے، اور اتفاق فاؤنڈری کی بھٹیوں کے اندر وہ جہاز پگھل گئے۔ پتہ نہیں ریلوے کی کتنے انجن پگھلے اور ریلوے کی کتنی بوگیاں پگھلی، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن میں آپ کو پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کا بتا رہا ہوں۔ اب میں آپ کو آتا ہوں ذرا ایکچوئل جو خبر ہے گی، وہ خبر یہ ہے گی کہ یہ کمپنی تو چل نہیں رہی، اور 8 مہینے کسی طریقے سے باجوہ نے اس کو گھسیٹ لیا، باجوہ غدار نے۔ اب یہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں، انہوں نے ایک میسج کنوے کر دیا جو کراس دا بورڈ سب کے لیے، اور دن بہت تھوڑے ہیں، اور اس کے اندر جو پہلی ایک وہ آئے گی نا، یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایم کیو ایم کی آئے گی۔ کیوں ایم کیو ایم کی آئے گی؟ کیونکہ ایم کیو ایم کو یکجا کیا جا رہا ہے، یعنی کہ جتنی بھی ایم کیو ایم بکھر گئی تھی اس کو یکجا کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے یکجا ہونے سے کیا ہوگا کہ کوشش یہ آئے گی کہ عمران خان کو کراچی سے نکالا جائے، اور پیپلز پارٹی کا جو تھوڑا بہت اثر رسوخ، یعنی کہ آٹے میں نمک کی برابر کراچی کے اندر جو وہ 1-2 سیٹیں لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس کو ختم کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے ایم کیو ایم کو یکجا کر دیا، لیکن ایم کیو ایم کو ایک ہونے کے بعد جو بڑا فیصلہ کرنا پڑے گا، اور وہ اس کو اوپر برملا کہہ بھی رہے کہ ان کو حکومت سے نکلنا پڑے گا، کیونکہ حکومت سے اگر وہ نہیں نکلتے تو پھر پیپلز پارٹی تو ان کو کوئی کارنر دینے کے لیے تیار نہیں ہے، سافٹ کارنر دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بالکل تیار نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی تو سندھ کو اپنی جاگیر سمجھتی ہے۔ اچھا، پیپلز پارٹی کی جو اب ترجیحات ہے، اور مولانا فضل الرحمان کی وہ بلوچستان حکومت ہے۔ وہ بلوچستان حکومت کیوں ہے؟ اور اس کے اندر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو باب پارٹی ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اس کے ایم پی ایز ایم این ایس کو خرید لیا جائے، اور آئندہ کیونکہ وہاں پہ اشخاص کو ووٹ ملتا ہے، وہاں پہ کسی پارٹی کو نہیں ملتا، جو جتنا طاقتور سردار ہے، وڈیرا ہے، جو بھی کہہ لیں آپ ان کو، تو اس کو ملتا ہے۔ تو وہ اب ان کو خریدنے کے چکر میں، اس لیے کہ آئندہ سال سے 1-2 سال کے بعد سے بلوچستان کی جو گروتھ ہوگی، یعنی کہ جو سونے کا پہاڑ اور خزانہ نکلا ہے، تو 2 ارب ڈالر کے قریب جو ہے وہ ہر سال ہوگی، اور زرداری اربوں ڈالر، وہ تو لاکھوں ڈالر کو نہ چھوڑے بلکہ ہزاروں کو نہ چھوڑے۔ اور مولانا فضل الرحمان دین فروش مولوی جو صرف
दाढ़ी ही इस चक्कर के अंदर, वो मौलाना ही इस चक्कर में बना हुआ है कि मैं लोगों को लूटूं और किस तरीके से अपने असासे पता नहीं कब्र में कितना लेके जाएंगे, कोई समझ नहीं आ रहा। तो उनकी तरजीहात जो है वो बलूचिस्तान हुकूमत है, और बलूचिस्तान हुकूमत के लिए वो बड़े सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो अगला इलेक्शन है वो हम बलूचिस्तान के अंदर विन कर दें। तो जो PTM की हुकूमत है उसके अंदर अगर कोई सबसे ज़्यादा जिसको नुकसान पहुंचा है तो वो नून लीग को पहुंचा है, क्योंकि ख्वाजा सरा साद रफीक का भी बयान आ गया कि मैं तो वजीर बनना ही नहीं चाहता था, लेकिन शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे आगे धक्का दे दिया और आप लोग पीछे से हट रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लें। तो बात ये है कि व्यूवर्स के मैं आपको बताऊं कि नया साल, ईसवी साल में, बार बार ईसवी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मुसलमानों का साल यकुम मुहर्रम को शुरू होता है। तो ईसवी साल जो शुरू हो गया है इसके अंदर आज पहला दिन है, और पहले दिन के अंदर इमरान खान के लिए या PTI के लोगों के लिए अच्छी खबर यही है कि पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन की तरफ जा रही है और तैयार है, और सब कुछ तैयार है, और ये 5 से 7 दिन का गेम रह गया है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का गेम रह गया है। लेकिन फिर मैं यहाँ पे अपने मुख्तदर हल्कों से कहूँगा, अपने हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कहूँगा कि सबसे पहले तो ये जो ये राजा सिकंदर है जो इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन है, इसके खिलाफ आपको तौहीन अदालत का नोटिस कल जिसे कहते हैं कि मंडे यानी कि कल हर हालत में लेना चाहिए, और इसको जिसे कहते हैं कि इबरत का निशान बनाना चाहिए। किस लिए बनाना चाहिए कि सिर्फ एक खत ना लिखने पर यूसुफ रजा गिलानी भी घर जा चुका है कि उसमें तौहीन अदालत लग चुकी है, लगी थी, तो इसके खिलाफ भी लगनी चाहिए और लगानी चाहिए। ये अदलिया का बहुत बड़ा इम्तिहान है। फिर मैं यहाँ पे यही बात करूँगा कि हमारे जजेस आंखें खोल लें और आवाम की बात को अब समझ लें। अब वो वाला गेम जो है जो आप लोग पहले खेलते रहे, पैसे लेके, डॉलर लेके, रिश्वतें लेके, वकीलों के साथ मिलके, अब वो गेम ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है, और ऐसा ना हो कि अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए और आपके गिरेबान उनके हाथ हों। तो ये कुछ बातें थी जो व्यूवर्स मैंने आपको कहनी थी। ये कुछ बातें और भी थी लेकिन वीडियो ज़रा तवील हो जाएगी, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर इस पर बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं, अगर उसमें से चाइना और UAE के पैसे निकाल दिए जाएँ और सऊदीया के पैसे निकाल दिए जाए तो छनकड़ा बच रहा है, और मैं इससे ज़्यादा क्या बात बताऊं। ख़जाना हमारा खाली हो चुका है और मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर चुका है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।